نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ جمعے کے دن سے متعلق قرآن مجید میں حکم ہے، اے ایمان والو جب تم جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو ہر قسم کی خرید و فروخت کو ترک کر دو اور جمعے کی نماز کے لیے دوڑ لگاؤ، کوشش کرو۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہر طرح کی خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، صرف خرید و فروخت نہیں، کوئی بھی عمل کرنا۔ بالاتفاق پہلی اذان اس سے مراد ہے، چونکہ دوسری اذان تو بالکل خطبے کے اندر ہوتی ہے، خطبے کے قریب ہوتی ہے۔ پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد دنیاوی کام کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد صرف اور صرف نماز کی تیاری ہو سکتی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر پہلی اذان کے بعد اگر کسی نے نکاح کیا تو یہ نکاح بھی باطل ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں جو نماز جمعے کی تیاری سے متعلق ہے، مثال کپڑے استری کرنے ہیں، غسل کرنا ہے، نہانا اور اس طرح کی تیاری وغیرہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی جو ہے پابندی لگائی ہے کہ پونا 1 گھنٹہ جو ہے جیسے اذان ہو جائے نماز تک جو ہے آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی امتیں جو ہوا کرتی تھی جیسے بنی اسرائیل تھے، ان کے اوپر ہفتے کا دن عبادت کا دن قرار دیا گیا تھا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک پورا دن صرف اور صرف عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام ان کے لیے روا اور جائز نہیں تھا۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے کام لیا، وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گھڑے بنائے، تو اس ہیلے بہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پکڑ میں لیا، ان کو سخت ترین عذاب دیا۔ آج ہمیں صرف 1 پونے گھنٹے کو کہا جاتا ہے تو ہم بھی اس میں ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں، کہتے جی ہم 2 بھائی ہیں، ہم دکان اس لیے بند نہیں کرتے ہیں، ایک بھائی ادھر جاتا ہے، ایک بھائی ادھر جاتا ہے۔ بھئی یہ سارے بنی اسرائیل کی طرح ہیلے بہانے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ کاروبار بند کر دو، اس ٹائم خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو تھوڑی سے وقت کے لیے 1 پونے گھنٹے کی وجہ سے ہم پورے ہفتے کے حلال کاروبار کو جو ہے مشکوک بنا دیتے ہیں، حرام اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جمعے کے دن کی نماز فرمائے کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے جمعے کی نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کو منافق لکھ دیتے ہیں ایسے کتاب کے اندر جس کے اندر نہ کوئی تبدیلی آئے گی نہ کوئی مٹے گا۔ یعنی اگر ہم جمعے کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو فرمایا کہ ہم منافقوں کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس لیے جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جمعہ کی نماز عاقل بالغ آزاد مرد پر فرض قرار دی گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے یا کوئی عذر ہے تو اس کی وجہ سے اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر عذر کے نماز جمعہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جمعے کے لیے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو خطبے کے دوران فرمائے کہ اس وقت بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی خطبے کے دوران نفلیں پڑھتا ہے، کوئی نماز سنتیں پڑھتا ہے، کوئی بات چیت کرتا رہتا ہے۔ خطبے کے دوران کسی قسم کی کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے، بالکل خاموش رہنا ہے۔ یہاں تک کہ اس دوران اگر کوئی باتیں کر رہا ہو تو کسی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، اتنی بھی بات کہی تو آپ نے بری بات کہی ہے، اتنا نہیں کہنا چاہیے، بالکل بھی بات کرنا منع ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران بیٹھنے کی حیت بھی لوگوں کے اندر اپنے طرف سے بنائی گئی ہے کہ جیسے پہلا خطبہ ہو جائے تو لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، اور جب دوسرا خطبہ شروع ہو جائے تو ہاتھ جو ہے اس طرح گھٹنوں پہ رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح بات نہیں ہے، یہ اپنے طرف سے بنائی گئی ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران جو ہے کوئی بھی حیت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، کسی ایک حیت میں بیٹھے رہیں، اصل بات یہ ہے کہ غور سے خطبہ سننا، یہ اس سے مراد ہے۔ باقی بیٹھنے کی حیت کوئی خاص جو ہے طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح بیٹھنا چاہیے، جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ سکتے ہیں آپ۔